اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا. اب یہ جو رکوع آ رہا ہے تیسرا، یہ بہت ہی جامع، بہت اہم ہے. اس میں سے دو جو تین آیتوں کے گروپ ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کے اور مسلمانوں نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو. یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چلو بدر کی طرف، تو تمہاری یہ رد و قدا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں، یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں، تو یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمعنا واطعنا، جو آپ کا حکم ہو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. ظاہر بات ہے یہ تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے، یہاں بھی ذہن میں رکھیے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں. یعنی دل اڑا ہوا ہے، طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں، تو کیا سننا ہے؟ سنا انسنا ہو گیا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ انہیں سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ انہیں سنا دیتا لَتَوَلَّوْا، پھر بھی پیٹ موڑ جاتے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. یہ گویا کہ چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے، جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھجک رہے تھے، ان کے لیے تنبیہ. اب تین آیات آ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر، اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی. تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے، یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، حقیقی زندگی یہ ہے، روحانی زندگی یہ ہے، معنوی زندگی یہ ہے. یہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ تو در حقیقت اولئک کالانعام بل هم اضل، جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حیوانوں کا سا زندگی گزارنا ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اور جان لو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے. یعنی اگر اللہ کے رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی، پھر سنی انسنی کر دی، پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا، اب سننے نہیں دے گا، معذور ہو جاؤ گے سننے سے. یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، ان کی سماعت پر. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے، تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی. تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے، پھر اگر کرنی کترائے گا انسان تو یہیں سے سزا نقد شروع ہو جائے گی، پھر وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی، پھر اللہ حائل ہو جائے گا. یعنی قانون خداوندی، سنت خداوندی حائل ہو جائے گی. پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی، آپ کے کانوں کے پر مہر لگے گی، آپ کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اور یہ کہ بالآخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اور ڈرو اس سزا سے، اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں. بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، فرض ادا نہ کرنا جرم ہے، وہ خود گناہ ہے. تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں نے یہ شراب نہیں پی، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے سور نہیں کھایا، میں نے فلاں نہیں کیا، میں نے نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے سب کچھ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا، دین کی نصرت تھی، اللہ کی اور اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا تھا، وہ نہیں کیا، وہ بھی تو جرم ہے. تو وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے.
صدق اللہ العظیم۔